4 دن کی زندگی ہے، ادب کے ساتھ جی لیجئے. ہم بولتے ہیں آپ بیٹھ کے چائے پی لیجئے. برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب سے بزم کا آغاز ہوا تب سے اب تک آپ حضرات نعت و منقبت سماعت فرما رہے تھے، اور ماشاءاللہ میں جب سے آیا ڈاکٹر ہدایت صاحب نعت پاک پڑھ رہے تھے، اور اس کے بعد امام صاحب نے بھی ماشاءاللہ بہت اچھے اشعار اور تضمین کے ساتھ بھی نعت اور منقبت پڑھی گئی. ماشاءاللہ بہت اچھا. یہ کہہ لیجئے کہ اپنی اہم فہم عام زبان میں کہ آج کی بزم میں 11ویں شریف کی 11ویں بزم میں بزم نوری میں سبھی احباب نے دھوم مچا دیا، گردہ اڑا دیا ہے نا. اور یہ محفل جناب عبدالعلیم خان صاحب مؤذن صاحب کے دولت خانے پر سجی ہوئی ہے. یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، ان کے لیے باعث فخر کی بات ہے، اور وہ اسی لیے کہ ہمیں آپ کو سبھی کو بغداد کے دولہا دیکھ رہے ہیں. آپ حضرات بڑی تیزی کے ساتھ میں یہ جو نعمت آپ کے ہاتھوں میں اسے کر لیجئے، پھر میں اپنی بات کی ابتدا کروں گا. وہ اس طرح سے کہ ہم نے، آپ نے اکثر سنا کہ ہم جھوٹ بول سکتے ہیں، آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، اما آیا موقع تو ہمارا باپ بھی جھوٹ بول سکتا ہے، ہماری ماں بھی جھوٹ بول سکتی ہے، مسجد کا مؤذن بھی جھوٹ بول سکتا ہے، مسجد کا امام بھی جھوٹ بول سکتا ہے، ایک خطیب جھوٹ بول سکتا ہے، ایک نقیب جھوٹ بول سکتا ہے، ایک حافظ قاری مولانا مفتی جھوٹ بول سکتا ہے. لیکن جس کی محفل میں ہم شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، وہ بغداد والا غوث اعظم جھوٹ نہیں بول سکتا. اور وہی بغداد والے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ساری کائنات کو، ساری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے کہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی میں دیکھا جاتا ہے. سبحان اللہ. اب ہاتھ کی ہتھیلی میں جس طرح سے ہم اپنی لکیریں دیکھتے ہیں، کون سا خط کدھر کھینچا ہے، کدھر گیا ہے، ہم جب دیکھیں گے تب دکھائی دیتا ہے. بغداد والے غوث اعظم بیٹھ کر کے ساری کائنات کا، ساری دنیا کا معائنہ کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں. ہم اپنے قسمت پر جتنا ناز کریں کم ہیں کہ ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ہیں. اور غوث اعظم نے جو فرمایا کہ ساری دنیا کو میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے کہ ہاتھ کی ہتھیلی میں دیکھا جاتا ہے. تو اس فرمان کے زد میں ہمارا ملک ہندوستان بھی ہے، جس ملک ہندوستان کو بغداد سے پیروں کے پیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. اور اسی ملک ہندوستان میں ہمارا مدھیہ پردیش، اسے بھی بغداد والے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں.
اور اسی مدھیہ پردیش کے اندر ایک ضلع ہے جسے ہم اور آپ ضلع چھندواڑہ کہتے ہیں، اسے بھی غوث پاک دیکھ رہے ہیں۔ غوث پاک کے فرمان کے مطابق غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھلے بغداد میں موجود ہے، لیکن شہر چھندواڑہ ضلع چھندواڑہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اسی چھندواڑہ ضلع کے اندر میں ایک بلاک ہے، ایک تحصیل ہے جسے تامیہ کہا جاتا ہے، اور اسی تامیہ کے اندر، تامیہ بلاک کے اندر، تحصیل کے اندر ایک گاؤں ہے، ایک قصبہ ہے، ایک چھوٹا سا شہر کہہ لیجئے، ایک عاشقوں کی بستی کہہ لیجئے جسے چھندی کہا جاتا ہے، اسے بھی غوث پاک دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اسی بستی چھندی کے اندر میں مسجد کے امام صاحب، مؤذن صاحب اور دیگر افراد رہنے والے، اس گاؤں میں، اس بستی میں رہنے والے تمام تر افراد مؤذن صاحب کے دولت خانے میں بیٹھ کر کے ذکر غوث اعظم کر رہے ہیں، اسے بھی غوث پاک بغداد سے دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہم اور آپ غوث اعظم کی نگاہوں پر ہے، اور جب غوث اعظم کی نگاہوں پر ہے نا تو ہم اپنی قسمت میں ناز کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں۔ تبھی تو بریلی کے تاجدار نے کہا نا کہ کیا دبے جس پر حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ سبحان اللہ۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف کی محفل میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، اور غوث پاک کے فرمان کے مطابق یہ جان لیں کہ غوث پاک ہمیں آپ کو سب کو دیکھ رہے ہیں، اور یہی اعتماد، یقین، بھروسہ ہمیں اور آپ کو انہوں کے قریب کرتی ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا بڑے پیارے انداز میں کہ نام نبی کے صدقے کئی بار ہو گیا، نام نبی کے صدقے کئی بار ہو گیا، طوفان دیکھتا رہا اور میں پار ہو گیا۔ نام نبی کے صدقے کئی بار ہو گیا، طوفان دیکھتا رہا اور میں پار ہو گیا، اور قرآن کو کھول کر جب بھی رکھا ہے سامنے، ایسا لگا حضور کا دیدار ہو گیا، ایسا لگا حضور کا دیدار ہو گیا۔ اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ کرامت جو کہ 12 برس کی ڈوبی ہوئی کشتی کو ایک لمحے میں، ہے نا، دریائے دولہ کے حوالے سے جو روایت ملتی ہے کتابوں میں، وہ روایت اپنے ذہن پر رکھیے۔ اور جب علم دین حاصل کرنے کے لیے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ مدرسہ جا رہے تھے، ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، اور اس عالم میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے سچ کہا، سچ بولا، اس کی برکت یہ کہ تمام ڈاکو توبہ کر کے دائرے اسلام میں داخلہ لیا۔ یہ بھی روایت اپنے ذہن پہ رکھیے۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بھی روایت کہ رمضان شریف کے مہینے میں کئی مریدوں کے یہاں ایک وقت میں پہنچے۔ غوث پاک جہاں بغداد سے دیکھ رہے ہیں نا، تو جب دیکھ سکتے ہیں تو ان کا مرید، ان کا ماننے والا، چاہنے والا عقیدت سے بلائے تو غوث پاک آ بھی سکتے ہیں۔ تو کہنے والے نے کہا ہے کہ 12 برس کی ڈوبی کشتی کو ایک لمحے میں پار کیا، 12 برس کی ڈوبی کشتی کو ایک لمحے میں پار کیا، غیر بھی دیکھ کے پہلے کلمہ پیش ایسا کردار کیا، اور ہم غریبوں کی دعوت پر وہ آ جائیں تو حیرت کیا، ہم غریبوں کی دعوت پر وہ آ جائیں تو حیرت کیا۔ ایک ہی وقت میں غوث نے جب 70 گھر افطار کیا، ایک ہی وقت میں غوث نے جب 70 گھر افطار کیا۔ اور یہ بات حقیقت ہے، شاید کہ کبھی کسی محفل میں میں نے کہا یا آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ حیدرآباد دکن میں ایک مرید کی یہاں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کے یہاں دعوت کھانے والا بن کر کے اور دعوت کھا کر کے تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ نے سنا تو اچھی بات، نہ سنا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی اس کا ذکر ہوگا، لیکن آج جو ٹاپک موضوع انشاءاللہ اس پر ہماری اور آپ کی گفتگو ہوگی۔ دنیا میں ہر ایک شے، ہر ایک چیز کسی نہ کسی سے لرزتی ہے، دہلتی ہے، ڈرتی ہے نا۔ ہر ایک شے، ہر ایک چیز، ہر ایک مخلوق کسی نہ کسی سے ڈرتی ہے، لیکن ایک جماعت ایسی ہے جن کے تعلق سے
اس مالک کائنات نے قرآن مبین میں اعلان کیا کہ میرے دوستوں کو نہ ہی کوئی خوف نہ ہی تو کوئی ڈر کوئی غم. یہ اولیاء اللہ کی جماعت ہے. ہر کوئی ڈرتا ہے, ہر کوئی سہمتا ہے, لیکن یہ اولیاء اللہ کی واحد جماعت ہے جس کے تعلق سے ہم اور آپ کہیں, کوئی اور انسان کہے, لیڈر کہے تو ہم نہ مانیں, لیکن جس نے کن کہہ کر کے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے نا, اس رب کعبہ نے کہا ہے, تو ہر ایک مومن کو تسلیم کرنا, ماننا ایک دم ضروری ہے کہ اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہوتا. سبحان اللہ. اور اللہ کا لاکھ کروڑ احسان عظیم ہے کہ ہم انہی بے خوف و خطر رہنے والوں کے ماننے والے ہیں. سبحان اللہ. اور بزرگان دین کے حوالے سے, سلسلوں کے حوالے سے کہ کون سا سلسلہ کہاں سے چلا, کس کو خلافت کہاں سے ملی, کہاں سے ابتدا ہوئی, یہ ساری باتیں اگر میں کروں نا تو لگ بھگ روزانہ بیان کرنے کے لیے مجھے 3 مہینہ تک یہیں ڈیرا ڈالنا پڑے گا, ہے نا. اتنی مطلب بزرگوں کی تاریخ ہے. ہمیں اور آپ کو صرف 11ویں شریف آئی تو غوث اعظم سن لیے, 6ٹھی شریف آئی سرکار غریب نواز کو سن لیے, ماہ محرم آیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سن لیے. چنندہ جو بزرگوں کی تاریخ آتی ہے, جو اکثر ہمیں اور آپ کو نام یاد ہے یا بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں, وہی ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور ہم اسی کی آتی ہیں, اس کے علاوہ باقی نہیں. باقی دنیا میں اتنے سلسلے اور اتنے بزرگان دین ہیں کہ ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے, اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. انشاءاللہ تعالی منگل کے دن یہ جو بزم چل رہی ہے نا, بزم نوری, اس کے حوالے سے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے, سگے بھانجے, اور ان کی فضیلت کیا, برکت کیا, آج ان کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی. اور ہمیں ولیوں کی ضرورت کیوں, یہ بھی انشاءاللہ تعالی ہمیں اور آپ کو آج تھوڑا سماعت کرنا ہے. ہر ایک موڑ پر ہمیں اور آپ کو اولیاء اللہ کی ضرورت ہے. ہم اپنے اعتبار سے اپنے گھر میں کوئی کام کرتے ہیں, اپنی جتنی استطاعت, جتنی طاقت, اتنی طاقت لگاتے ہیں ہم. جب ہماری طاقت ختم ہو جاتی ہے, ہمارے انتظام کی سقت ختم ہو جاتی ہے, پھر اپنے چچا بابا سے ہم مدد لیتے ہیں, ہے نا. ہم دنیا کے ماحول سے جتنا ہو سکتا ہے نپٹنے کی کوشش کرتے ہیں, برداشت کرنے کی, اور اس کو لے کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن جب ہمارے بس سے باہر ہو جاتی ہے نا, پھر اولیاء اللہ کا وسیلہ لگاتے ہیں. تو یہاں اللہ کے ولیوں کی ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے. ایک بزرگ ہیں حضرت شیخ نظام الدین, ایک نظام الدین محبوب الہی. یہ جو بزرگ جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں, یہ حضرت نظام الدین رحمت اللہ تعالی علیہ اورنگ آباد کے بزرگ ہیں. اور انہوں کے جو پیر و مرشد وہ حضرت شیخ جلال رحمت اللہ تعالی علیہ, اور حضرت نظام الدین جو تھے نا, یہ جید عالم دین محدث. انہوں نے عرضی لگائی بزرگان دین کے آستانے پر, انہوں کی بارگاہ میں, کہ مجھے کامل شیخ مل جائے تو میں اپنے آپ کو فروخت کر دوں, بیچ دوں, یعنی کہ مرید ہو جاؤں. یہ عرضی انہوں نے لگائی کیونکہ حافظ, قاری, مولانا, مفتی, محدث سب ہو گئے, لیکن ضرورت پیش اب یہاں یہ آئی کہ اولیاء اللہ کا دامن مل جائے تو بیڑا پار ہو جائے. انہوں کو اشارہ ملا غیبی کہ شیخ جلال کے پاس چلے جاؤ, تمہاری مراد پوری ہو جائے گی, تمہارا حصہ وہی ہے. جب آپ کو بزرگان دین نے اشارہ دیا نا, تو یہ بڑے شان شوقت کے ساتھ حضرت پہنچے. تو حضرت جلال جو تھے کاشتکار انسان تھے, کھیتی باڑی کرنے والے. کھیتی باڑی اپنے ہاتھ سے ہل جوتنا, کھیتی کے کام کرنا, اور جو آدمی کھیتی کا کام کرتا ہے تو وہ جبہ, صافہ, ٹوپی اور اس میں نہیں, عام انسان کی طرح اتنا کرتا ہو گیا تو ہو گیا, اتنا چڈا ہو گیا تو ہو گیا, چلے کھیت میں کام کے لیے, اور نہیں تو لنگی اتنی بھی ہے تو کام کے ٹائم اتنی چڑھائے چلے کام کے لیے. اور انہوں کے گھر پر بڑے بڑے تخت ہوا کرتے, اور جو ملنے جلنے والے لوگ آتے نیچے بیٹھتے. تو بتانے کے مطابق بزرگان دین کے بتانے کے مطابق
حضرت نظام الدین اس جگہ پر پہنچے، جب پہنچے تو دیکھ کر کے دنگ ہو گئے، ارے یار یہ تو اللہ والا کم گنڈا زیادہ نظر آ رہا، رہن سہن اس بندے کا ایسا ہے، یہ اللہ والا کم گنڈا زیادہ نظر آ رہا ہے۔ کہا کہ نہیں، گڑبڑی ہو گئی، غلطی ہو گئی، غلط جگہ میں آ گئے۔ اور ملاقات کی آپ نے، اور اس کے بعد میں اپنا مقصد بیان کیے بغیر واپس ہو گئے۔ حضرت شیخ جلال نے پوچھا کیا وجہ ہے، کیا بات؟ کچھ نہیں حضرت، بولے بس ایسی ملاقات کے لیے آ گیا تھا، چلے گئے۔ اب جب چلے گئے نا، رات میں قسمت بیدار ہوئی، حضرت خضر خواب میں تشریف لائے، سبحان اللہ۔ اور جب حضرت خضر تشریف لائے نا، کہا کہ کیوں پریشان ہو؟ کہا کہ حضرت جہاں پہنچایا گیا تھا نا، وہ معاملہ سب الگ سمجھ میں آ رہا ہے۔ حضرت خضر کہتے ہیں میاں ظاہری پر مت جاؤ، باطنی ہم جانتے ہیں، اپنے آپ کو فروخت کر دو، اپنے آپ کو وہیں بیچ دو۔ کہا کہ ٹھیک۔ اب حضرت خضر علیہ السلام کا حکم ہو گیا۔ صبح اٹھے اور اٹھنے کے بعد میں گئے، حضرت السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ حضرت اپنے غلامی میں قبول کر لیں، مطلب مجھے اپنا مرید بنا لیں۔ تو کہتے ہیں کہ اگر کل ہوتے نا تو ویسے ہی ہو جاتے، لیکن آج جو ہے ہماری ایک شرط ہے، اس شرط پر آپ کو مرید کیا جائے گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ہم اور آپ کسی شیخ کے پاس مرید ہونے کے لیے جائیں اور پیر ہمارا کوئی شرط رکھ دینا تو رہنے دو بھیا، وہ دوسری جگہ دیکھ لیں گے ہم، ہے نا۔ لیکن خضر علیہ السلام نے بشارت دے دی نا کہ وہی آپ کا نصیبہ ہے، وہیں آپ کا حصہ ہے۔ گئے تو کہا کہ حضرت بتائیے کیا شرط ہے؟ کہا کہ کچھ نہیں، ہمارے یہاں رہ کر کے کام کرنا پڑے گا۔ اب کام کرنا پڑے گا تو یہ نہیں کہ انہوں نے کہ باؤ بھائی کی گیریج میں انہوں نے کہا پن لگانا ہے تو نٹ کھولنا، یہ کرنا ہے نا، یا کہ انہوں نے کہا ہلال کی دکان ہے تو انہوں نے کہا موبائل کا کور صاف کرنا ہے، یہ کرنا وہ کرنا، یہ کچھ سسٹم نہیں، کوئی کام نہیں۔ ایک عالم دین محدث اس انسان کو حضرت جلال کام کیا دے رہے ہیں کہ حضرت جلال اپنے گھروں میں بہت کثیر تعداد میں اور اچھے جرٹ تگڑے تگڑے موٹے موٹے کتے پالا کرتے تھے۔ کہا کہ آپ کو ہمارے گھر کے کتوں کی سیوا کرنا پڑے گا، اللہ اکبر، کتوں کی سیوا کرنا پڑے گا۔ اور کہا کہ اگر آپ کو قبول ہے تو آئیے، اور آنے کے بعد ان کی خدمت کرنا ہے، کھلانا ہے، پلانا ہے، نہلانا دھلانا ہے، سب کرنا ہے۔ کہا کہ ٹھیک، علم ظاہری سب کچھ انہوں کے پاس، لیکن حضرت جلال ان کے باطن کو پاک کر رہے ہیں کہ ان کے اندر جو علم کا تکبر اس کو مٹا کر کے، اس کو ختم کر کے اور اولیاء اللہ کی صف میں کھڑا کرنا تھا۔ بزرگ کہتے ہیں کہ 3 سال تک اتنا بڑا عالم نے حضرت جلال کے ہاں یہ خدمت انجام دی، اور 3 سال کے بعد حضرت جلال کہتے ہیں ملا جی چلو شکار کے لیے چلتے ہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے حضرت۔ اب جو شکار کے لیے چلے تو ان کے سپاہی ساتھ میں، اور وہ تو گھوڑے پر سوار ہو گئے، کتوں کے گلے پر جو رسی تھی، جو چینیں تھی، وہ انہوں کے ہاتھ میں، ان کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ اور جب جنگل پر پہنچے، حضرت جلال کو شکار نظر آیا، انہوں نے وار کیا۔ جیسے ہی وار کیا تو کتے ایک دم لپکے۔ حضرت نظام الدین نے اپنے ہاتھوں سے کتوں کی نکیل، کتوں کی جو رسی چین تھی وہ چھوڑنا بھول گئے، اور کتوں نے جب ٹاپ ڈالے تو حضرت نظام الدین کھسٹنا شروع ہو گئے۔ اب ہوا یہ کہ جتنے سپاہی تھے پیچھے دوڑے، کہا کہ ان کی جان بچاؤ ورنہ ان کی تربیت کے چکر میں انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جانا ہے۔ تیزی کے ساتھ دوڑے، دوڑنے کے بعد میں ان کے ہاتھ سے جو رسی وغیرہ لپٹی ہوئی تھی، چین وغیرہ کھول دیے تو سارے کتے آگے چلے گئے۔ ان کو اٹھا کے لایا گیا اور ان کی مرہم پٹی، علاج پانی سب ہوا، اور ہونے کے بعد رات کی تنہائی میں یہ اپنے علم کو، اپنی یہ محنت کو اور اپنی یہ کام انجام دینے تھے، سب کو بھول کر کے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو یاد کر رہے تھے۔ درد میں جب مصیبت میں انسان ہوتا ہے نا، اپنے رب کو دل سے یاد کرتا ہے۔
تو آپ نے رب تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا تو ادھر سے اشارہ ملا حضرت جلال کو. حضرت جلال تنہائی میں نظام الدین کے پاس میں آئے. کہا کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ آقا کچھ نہیں. کہا کوئی تکلیف؟ کہا کوئی تکلیف نہیں. حضرت جلال نے حضرت نظام الدین کو سینے سے لگایا اور خلافت عطا فرما دی. سبحان اللہ. اور خلافت عطا فرمانے کے بعد حضرت جلال کہتے ہیں اے نظام الدین، جس طرح سے تم نے ظاہری علم لے کر کے آئے تھے لیکن تمہارے قلب کو، تمہارے باطن کو صاف کرنا تھا، پاک کرنا تھا، ہم نے کر دیا ہے. اور اتنا پاک کر دیا ہے تمہیں، تم 3 ہی سال کے اندر اتنے پاک ہو گئے ہو، اتنے پاک ہو گئے ہو کہ ہمارے بعد اب ہمارا سلسلہ، ہمارا بیٹا، بھائی، بھتیجا، بھانجا کوئی نہیں، بلکہ ہمارا سلسلہ اب تم چلاؤ گے. سبحان اللہ. یہ حضرت جلال کا فرمان. اور یہ سلسلہ صابریہ کے جو شاخ ٹوٹی نا، اس میں ایک بڑا سلسلہ ان بزرگوں کا چلا ہے. اور انہوں کی تاریخ، انہوں کی اگر گفتگو کریں، بات چیت کریں نا، تو دیکھیے اتنے بڑے محدث عالم ہوتے ہوئے بھی ان کو ضرورت پڑی اولیاء اللہ کی. اولیاء اللہ ڈائریکٹ کنیکٹ ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے. تو ہم نے اور آپ کو ان کے آستانے میں تو ہاتھ پھیلانا ہی پڑے گا. اور جب حضرت جام، حضرت نظام الدین یہ فیض لیا، انہوں نے برکتیں لی، اس کے بعد یہ سمجھ لیجئے کہ سلسلے کا کام، لوگوں کو داخل سلسلہ کرنے کا کام اور لوگوں کو کامل بنانے کا کام، یہاں اتنی پریشانی انہوں نے جھیلی، لیکن انہوں کے اندر اللہ نے اتنی طاقت اور پاور عطا کر دیا نا، جس پر یہ نظر رحمت ڈال دیتے تھے اس کو ولی کامل بنا دیتے تھے. سبحان. یہ ولیوں کی تربیت اور اولیاء اللہ کی ضرورت یہاں درپیش آتی ہے. ایک بزرگ ہے حضرت شیخ عبدالسلام، یہ دلی کے بزرگ ہیں. انہوں نے کسی کو اجازت نہیں دیا، کسی کو خلافت نہیں دیا. بہت مشہور، بہت کامل بزرگ گزرے ہیں. اور ان کی قابلیت اتنی کہ ہزاروں لوگ باغ اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے ان کے آستانے پر پڑے رہتے تھے. اور عبادت و مجاہدہ بھی انہوں کا حوصلہ تھا حضرت کا، حضرت شیخ سلام رحمت اللہ تعالی علیہ کا. لیکن جب آخری ایام آئے نا، آخری مرحلہ جب انہوں کا قریب آیا، تو انہوں نے اپنے خادموں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہتے ہیں کہ حجام کو لے کے آؤ، ناؤ کو لے کر کے آؤ. کہا حضرت کیا ضرورت درپیش آ گئی؟ کوئی خدمت تو ہمیں بتائیں، ہم انجام دے دیتے. کہا کہ نہیں، اپنا اصلی چہرہ بہت دن سے نہیں دیکھا، دل ہو رہا. سبحان اللہ. اپنا اصلی چہرہ بہت دن سے نہیں دیکھا، دل ہو رہا ہے دیکھنے کا. بلا کے لایا گیا. ناؤ کہتا حضرت کیا بات ہے؟ کہا کچھ نہیں، یہ کلین کر دے. بولے اب لوگ باگ سوچے کہ یار اتنے سال سے تو میاں نے بہت سوالے، لیکن اب اس عمر میں آ کر سٹے آ گئے، جوانی چڑھ رہی. ہو تو گیا سارا معاملہ، کلین ہو گیا. جب کلین ہو گیا معاملہ تو اس کے بعد میں حضرت کہتے ہیں اپنے مریدوں کو، کہا کہ ایک زمانہ ہو گیا عورت کو نہیں دیکھا ہے. کہا کہ انتظام کیا جائے، لایا جائے. لوگ باگ کہتے ہیں نہیں بھیا یہ تو حقیقت میں گئے، بڑھاپے میں کلین ہو رہے ہیں، بڑھاپے میں عورت لاؤ کہہ رہے ہیں. معاملہ انہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا. بہت سے لوگ تو یہ ماجرا دیکھ کے نا، نہیں بھیا یہ قابل نہیں ہے، اب ان کے آگے پیچھے گھومنا کوئی مقصد کا نہیں. بہت سے لوگ چھوڑ کے بھی چلے گئے. اور یہ جو حضرت تھے، ان کے کہنے پر، حضرت سلام کے کہنے پر، علاقے کی جو خوبصورت اور بدماش کہہ لیجئے یا فاحشہ عورت کہہ لیجئے، اس کو رقم پیسے دے کر کے لایا گیا. اب جب لایا گیا ان بزرگ کے کہنے پر، خاتون کو کمرے میں داخل کر دیا گیا. اب رات کے سناٹے میں یہ بزرگ اندر داخل ہوئے. اندر داخل ہونے کے بعد ماجرا کچھ ایسا ہوا کہ 2 دن کے بعد ان بزرگ کا انتقال ہو گیا. لوگ باقی غلطی سمجھ رہے تھے. ان بزرگ کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہو گیا تو ماننے والے چاہنے والوں نے شان شوقت سے غسل کفن کا انتظام کیا، سپرد خاک کیا. اور جب یہ بزرگ سپرد خاک کرنے لگے نا،
تو سپرد خاک کرتے وقت ہم اور آپ اکثر ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا بھئی بند کھول دو، چہرہ کعبے کی طرف کر دو، یہ سارے معاملات درپیش آتے ہیں. تو جو شخص قبر کے اندر قریبی مرید اترا انہوں کا بند کو کھول کے جب کعبے کی طرف رخ کو کرنے لگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت کی اتنی لمبی داڑھی، سبحان اللہ، جبکہ 2 دن پہلے کلین کروائے تھے. اب یہ ہے کہ رات میں کسی مرید نے ان کو خواب میں دیکھا، کہتا حضرت معذرہ سمجھ میں نہیں آیا، 2 دن آپ نے کلین کروائی اور اتنی لمبی آپ کی داڑھی، کہا کمبخت بیوقوف ہے کیا؟ حضور کو بولے بغیر داڑھی کے چہرہ دکھاؤں گا کیا؟ سبحان اللہ، جو تم دیکھے بولے وہ سچ نہیں تھا، جو تم اب دیکھے وہ سچ ہے. سبحان اللہ. اب ہوا یہ کہ لوگ تعجب میں کہا کہ یار وہ جو عورت آئی تھی اس کا کیا ہوا، اس کا ذرا پتہ لگایا جائے. اب 2-4 لوگ جو قریبی تھے نا وہ اس عورت کے گھر پہنچے. جو آتے جاتے لوگوں نے دیکھے نا، کہا کہ اب لگ گئے اللہ والے بھی اسی لائن پر. لوگوں کے ہوتا ہے نا اکثر کہ لوگ باغ راہ راستہ دیکھ کر کے کہاں اٹھ رہے بیٹھ رہے ہیں اندازہ لگا لیتے ہیں، گمان کر لیتے ہیں. تو لوگوں نے گمان نہیں یار لگ گئے. انہوں نے کہا یہ لوگ بھی اب تک تو انہوں نے کہا اچھا خاصا چل رہا تھا معاملہ، لیکن یہ لگ گئے انہوں نے دوسری لائن پر. اب اس عورت کے گھر پر جب گئے تو دروازہ بند، آواز دی، لوگوں نے دروازہ کھلوایا. کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ 2-4 سوال کرنا ہے، بات کرنا. کہا کہ وقت نہیں ہے، ہم بات نہیں کر سکتے. نہیں، کہا کہ ہمیں بہت ارجنٹ آپ سے گفتگو کرنا ہے، بات چیت کرنا ہے. دروازہ کھولو. جب دروازہ کھولا گیا کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم ہمارے شیخ ہمارے پیر کے گھر آئی تھی، گھر میں ہوا کیا تھا؟ ہمارے پیر کے کمرے میں ہوا کیا تھا؟ ہمارے پیر کے کمرے میں ہوا کیا تھا؟ کہا کہ کچھ نہیں ہوا، وہ حضرت شیخ سلام رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھے بلوایا اور بلوانے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ نے اتنی اتھارٹی، اتنی طاقت، اتنی پاور مجھے دیا ہے کہ میں اپنی طاقت، اپنی پاور، اپنی نعمتیں کسی ایک کو عطا کر سکتا ہوں، کسی ایک کو جو ہے پورا فل پاور دے سکتا ہوں، ولایت اور خلافت، اجازت سب دے سکتا ہوں. اتنی اتھارٹی پاور اللہ نے مجھے دیا اور آج تک نہیں دیا. کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ تجھے دوں. سبحان اللہ. ایک لیڈیز کو، اور حضرت سلام نے مجھے کہا کہ اس کام کے لیے پہلے وضو بناؤ اور سچے دل سے توبہ کرو کہ پچھلی زندگی کو چھوڑ کر اب دوسری زندگی شروع کرنا ہے. سبحان اللہ. اب ہوا یہ کہ انہوں نے وضو بنائی. وضو بنانے کے بعد کہا کہ نیت کری، میں 2 رکعت نماز کی. انہوں نے سامنے سے کروایا اور میں نے نماز پڑھی. جیسی سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد جب میری نگاہ زمین کی طرف جاتی تو کہتی ہیں کہ تحت الثری نظر آ رہا تھا. سبحان اللہ. اور آسمان کی طرف دیکھتی تو عرش اعظم نظر آتا تھا. سبحان اللہ. تو مریدین کہتے ہیں کہ یہ ماجرا، یہ بات ہے تو یہ تو بتاؤ، تو ہم لوگ تو سب وہی تھے، لیکن تم آئیں کب؟ وہاں سے نکل کے تم یہاں پہنچی کب؟ تو اس خاتون نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ جب سلام میں نے پھیرا نماز سے تو میں اس کمرے میں نہیں بلکہ اپنے کمرے کے اندر موجود تھی. سبحان اللہ. خود بخود یہاں پر چلی آئی. اب ہوا یہ کہ نظام چلتا گیا. ان بزرگوں نے ساری نعمت. یہاں پر بھی عام انسانوں کو اللہ کے ولیوں کی ضرورت پڑتی ہے. ہمیں اور آپ کو کسی کو بھی کوئی بھی چیز کی ضرورت پڑتی ہے نا، سوائے اولیاء اللہ کے کوئی چارہ نہیں، کوئی راستہ نہیں. اب ہوا یہ کہ نظام چلتا گیا، لوگ باغوں کو معلوم ہو گیا، آتے گئے جاتے گئے ملتے رہے. دلی میں ایک مرتبہ ہوا یہ کہ قحط سالی آ گئی، بارش نہیں ہو رہی. جب بارش نہیں ہو رہی نا تو ماجرا یہ ہوا کہ جانور مرنے لگے، پرند تڑپنے لگے، لوگ باغ پینے کے تک واندے لگ گئے. لوگ کئی وظائف کر رہے ہیں، کئی دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن قبول ہونے کا نام نہیں. اور وہیں دلی میں ایک مجذوب ولی، اچھا یہ جو ولی ہیں جو روایت میں ملتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ کبھی سالک ہو جاتے، کبھی مجذوب ہو جاتے. یہ ان کا 2 کیٹیگری. اور یہ لاٹھی جو ہوتی ہے نا، ڈنڈا جو بزرگ کے پاس ہوتا ہے، یہ لاٹھی لے کر کے گلی شہر محلے میں گھومتے. کہا کہ بارش اب نہیں ہوگی، اور کہا اگر بارش ہوئی نا پانی مجذوب، کہا کہ اگر پانی گرایا نا منہ توڑ کے رکھ دوں گا. مجذوب کے جملے اگر ایک سالک کہے تو فتوہ لگ جائے گا، گیا کوریج کے باہر ہو گیا ہے نا. ارتھنگ والوں سے وہ بھی ایریل والوں میں آ جائے گا.
کہا ہے کہ اگر پانی گرایا نا تو منہ توڑ کے رکھ دوں گا، بارش ہوئی تو منہ توڑ کے رکھ دوں گا۔ وہ یہ اعلان کر رہا ہے، اب لوگ باغ جو دعا مانگنے والے ہیں وہ بھی ڈر ڈر کے دعا مانگ رہا ہے۔ اعلان کھلے میں دعا نہیں کر سک رہا ہے، کیونکہ یہ سن کی اگر اس نے سن لیا کسی اور کا منہ توڑنے کے بجائے ہمارا توڑ کے رکھ دے۔ اب ماجرا یہ، تو لوگ باغوں نے کہا کہ اب کریں تو کیا کریں؟ کہا کہ یہ مجذوب شخص ہے، کہا کہ ایک کام کرو، حضرت شیخ سلام رحمت اللہ علیہ کی جو مریدہ خادمہ ہے، ان کی خلیفہ ہے، انہوں کے پاس میں جایا جائے اور ان سے دعا کرایا جائے۔ تو سارے لوگ ایک جٹ ہو کر کے انہوں کے قریب پہنچے، انہوں کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد سلام کلام ہونے کے بعد کہا کہ کھیت سالی کا معاملہ ہے، دعا کریں، آپ کچھ نہ کچھ کریں۔ اور کہا وہ جو مجذوب لاٹھی لے کے گھوم رہے تھے ان کے بھی بات بتائیے انہوں کو۔ تو ان خاتون نے کی یہ کہ اپنا چادر یا دوپٹہ رومال جو بھی انہوں کے پاس میں تھا اس کو گیلا کی، اور گیلا کرنے کے بعد کہا کہ لے جاؤ اسے سکھا دو۔ سبحان اللہ۔ کہا کہ اس کے ساتھ کچھ معاملے میں میرا معاملہ بگڑا ہوا ہے، لڑائی چل رہی ہے اس کے ساتھ میں، مجھے معلوم ہے کہ جب یہ میری چادر سکھاؤ گے نا وہ سوکھنے نہیں دے گا۔ سبحان اللہ۔ کہا کہ لے جاؤ اسے سکھا دو، اور جب لے جا کر کے میدان میں سکھا دیا نا، سوکھنے کے بجائے جھما جھم بارش شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اور اتنی تیز بارش، جل تھل بارش کی ندی نالے سب پور ہو گئے۔ اب لوگ جو بارش سے پریشان ہو گئے نا، کہا کہ اب کیا کریں، بارش حد سے زیادہ ہو گئی۔ تو پھر گئے انہوں کے پاس میں، جب ان خادمہ کے پاس میں گئے، کہا کہ باجی آپ، مسئلہ یہ ہے کہ بارش روکنے کا نام نہیں لے رہا۔ کہا کہ میں نے کہا تھا نا کہ اس کے ساتھ میری ذرا تھوڑی سی انبن چل رہی ہے، میں اپنا چادر سکھاؤں گی وہ سوکھنے نہیں دے گا۔ کہا کہ میری چادر اٹھا کے لے آؤ، بارش بند ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ہوا بھی یہی کہ جیسے ہی ان خادمہ کی چادر یا رومال دوپٹہ جو بھی تھا وہ لا کر کے انہوں کے ہاتھ میں دیا اور بارش بند ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ یہ اولیاء اللہ بزرگان دین کی تاریخ ہے۔ انسان جب مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، تو اولیاء اللہ کے آستانے میں، بارگاہ میں جانا ہی پڑتا ہے۔ ہمیں ہر ایک قدم پہ اولیاء اللہ کی ضرورت درکار ہے۔ ایک بزرگ ہے جنہوں کے نام سے منگل کے دن یہ بزم چل رہی ہے، اور اس میں ایک اشارہ یہ کر دوں بزم نوری والوں کو اور آپ سبھی کو، کہ منگل کے دن جب نیاز ہوتی ہے، بزم نوری ہوتی ہے، تو الحمدللہ سارے انتظام بزم نوری کرتی ہے۔ جس اشخاص کے گھر میں بھی بزم نوری ہو تو وہ اپنے گھر میں تھوڑا سا زردہ بنا لے تبرک کے تحت پر، اور اس پر تمام بزرگوں کے ساتھ میں ان بزرگوں کے نام سے نیاز دلوا دیا کریں، تو اس گھر والوں کے لیے جو اس تبرک کو کھائیں گے ان کے لیے تک بہت مفید ہے۔ اور مگر فاتحہ ہو زردے ہی میں، اور منگل کے دن بہت زیادہ مجرب یہ عمل ہے، کام ہے۔ یہ بزرگ جو ہیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھانجے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن بی بی نصیبن، جنہوں کے یہاں اولاد نہیں تھی۔ آپ کی بہن گئی غوث اعظم کی بارگاہ میں، کہا کہ بھائی دنیا کے لیے سب کرتے ہو، میری گود خالی ہے، میرے لیے دعا کر دو۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ غوث پاک کی بہن کو بھی اللہ کے ولی کی ضرورت۔ سبحان اللہ۔ کہا کہ بہن ہمارے دعا سے آپ کے ہاں اولاد نہیں ہوگی، بلکہ ایک مرد قلندر آئے گا، اس کی دعا سے تو ہمارے ہاں اولاد ہونا ہے۔ آپ کی بہن کہتی ہیں بھائی میں انہیں جانوں گی کیسے، میں کیسے پہچانوں گی؟ سرکار غوث اعظم کہتے ہیں کہ جب وہ آئیں گے نا بغداد میں تو ہم تمہیں خبر کر دیں گے۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ اور جب کچھ دن، کچھ ماہ، کچھ سال بعد حضرت قطب المدار زندہ شاہ ولی رحمت اللہ تعالی علیہ بغداد پہنچے، غوث اعظم نے اپنی بہن بی بی نصیبن سے کہا کہ اللہ کا ولی، اللہ کا بندہ آ گیا ہے، جا کر کے دعا کروا لو۔ سبحان اللہ۔ آپ پہنچی حضرت زندہ شاہ مدار رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں، اور پہنچنے کے بعد سلام کلام کیا، اور کہتی ہیں کہ میں غوث پاک عبد القادر جیلانی کی بہن ہوں، میرے یہاں اولاد نہیں، دعا کر دیں۔ حضرت زندہ شاہ مدار رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ اولاد تو ہوگی، بولے ہم دعا دیتے ہیں، لیکن پہلا جو بیٹا ہوگا اس کا نام جمال الدین رکھنا، وہ ہمارا جانے من ہوگا، مطلب ہمارا چاہنے والا ہوگا، ہماری محبت کرنے والا ہوگا۔ آپ کی بہن کہتی ہیں، غوث پاک کی بہن، کہ حضرت
ایک کی کیا بات، جتنے ہوں گے سب آپ لے لیجیے گا، ہو تو جائیں، جتنے بھی ہوں گے سب آپ لے لیجیے گا۔ تو حضرت نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ سب نہیں چاہیے، بس ایک چاہیے، وہ بھی پہلا چاہیے۔ سبحان اللہ، ایک چاہیے اور پہلا چاہیے۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب ہوا یہ کہ بزرگوں نے دعا کیے اور کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کی بہن کے یہاں بیٹا عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ انہوں کا نام بزرگوں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ جمال الدین رکھنا، تو انہوں کا نام شیخ جمال الدین جان من جمن جنتی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ہم لوگ مسلمانوں کے بیچ میں انہوں کا نام جمال الدین جان من جنتی چلتا ہے، اور ہندوؤں کے درمیان جب وہ لوگ چوکی لگاتے ہیں نا، وہ لوگ بھی مانتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ شیخ جمال الدین جان من جمن جتھی، ہندو لوگ کہتے ہیں۔ اور یہی وہ بزرگ ہیں جنہوں نے باطل طاقتوں کو دھول چٹایا ہے۔ یہاں ایک بات میں کہہ دوں کہ کلکتہ کی جو سب سے بڑی دیوی اور بڑی مندر میں راج کرنے والی جو دیوی تھی نا، جس نے کسی اور یہ تھا روپ تبدیل کی تھی، اس کو بھی مات کسی نے دیا ہے تو حضرت شیخ جمال الدین جان من جمن جنتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے۔ حضرت شیخ جمال الدین جمن جنتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بزرگان دین سلسلہ مداریہ قادریہ اور ابو العلیہ کے ایک بہت بڑے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ جو انسان دنیا کی آفتوں سے پریشان ہو جائے، ہتاش ہو جائے، کہیں کوئی راستہ علاج و معالجہ اسے نہیں مل رہا ہو، کہیں سے شفا نہ مل رہی ہو، تو بزرگ کہتے ہیں کہ روزی کے معاملات ہوں، جادو جنات، عازب دیوی دیوتان، تمام معاملات کو ختم کرنے کے لیے منگل کے دن ان بزرگوں کے نام سے نیاز دلائے، سارے معاملات ختم ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ بھی زردے میں، کیونکہ ان بزرگ کو زردہ بہت پسند تھا، یہاں تک کہ زرد رنگ کے کپڑے بھی پہنتے تھے۔ یہی وہ بزرگ ہیں شیخ جمال الدین جان من جمن جنتی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا انتقال منگل کے دن ہوا۔ اور جس بزرگ کا انتقال جس تاریخ یا جس دن کو ہو تو اسی دن اسی تاریخ میں نیاز اور فاتحہ کرائی جاتی ہے۔ حضرت شیخ جمال الدین جان من جمن جنتی رحمت اللہ علیہ کا وصال منگل کے دن ہوا۔ پیر صاحب کا انتقال ہوا نا، بہت بھیڑ تھی، بہت رشک تھا، تو ایک عمر دراز عورت پھول کی ٹوکری لے کر کے اور کھیت سے یا باغیچے سے یا خرید کر کے اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی، تو حضرت کا جو ڈولہ تھا، جنازہ تھا، وہ چل رہا تھا، بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ اب وہ سامنے جیسے ہی پہنچی تو کیا دیکھتی اتنی بھیڑ ہے، اس نے سوچا کہ آگے کی راستہ خالی ہوگی، آگے سے گھوم کے جا کر کے میں اپنے گھر کی اور نکل جاؤں گی، لیکن اللہ کی بندی آگے پہنچی گھوم کر کے، شارٹ کٹ کے چکر میں، تو آگے بھی بھیڑ۔ اس نے سوچا کہ اس کے آگے سے نکل جاؤں گی میں کر کے، تو آگے کیا دیکھتی کہ پیچھے تو جنازے کے پیچھے چلنے والے لوگ تھے، لیکن اب جب پہنچی تو ڈولے کے جسٹ سامنے پہنچی، ایک تو سر پر گٹھری ٹوکرا پھولوں کا، اور اتنا بار بار گھوم کر کے چل کے جانا، کھسیا گئی بیچاری۔ جب کھسیا گئی تو لوگوں سے پوچھا کہ آج اتنی بھیڑ کائی کو ہے، اتنا رش کائی کو ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ مسلمانوں کو جو پیر تھے نا، بولے ہاں، کہا کہ ان کا انتقال ہو گیا، وہ ختم ہو گئے۔ غصے کے مارے کہتی کائے کا پیر؟ اگر پیر تھا تو جمعہ کے دن یا پیر کے دن مرنا تھا، منگل کو مر گیا۔ بولے غصے میں کس سے آٹھ میں کہتی ہے کہ جمعہ کے دن مرنا تھا اگر پیر تھا تو، بولے یا پیر کے دن مرنا تھا۔ مسلمانوں میں اچھا دن جمعہ کا ہوتا ہے، تو جمعہ کو مرنا تھا یا تو پیر کو مرنا تھا، اگر پیر تھا تو۔ اللہ کا ولی ڈولے میں اٹھ کر کے بیٹھ گیا، سبحان اللہ، اور کہتا ہے بھائی کیا کہی؟ اس عورت سے پوچھتے ہیں ڈولے میں اٹھ کے بیٹھنے کے بعد، کہا کہ کیا کہی؟ جب یہ مخاطب ہو کر کے اس بوڑھی سے کلام کرنے کی کوشش کی نا، تو ان کے جو مرید تھے جو ڈولے کے ساتھ چل رہے تھے، وہ کہتے ہیں حضرت شریعت کا خیال کیجئے، ذرا شریعت کا بھی خیال کیجئے۔ کہا ایسی بات ہے؟ کہا کہ جی ٹھیک ہے، تو بسم اللہ کہا کہ پھر لیٹ گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت شیخ جمال الدین جان من جمن جنتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مختصر سی تاریخ ہے۔ ان کی اور بھی کئی باتیں ہیں، کئی روایتیں ہیں، جو تو بہت سی تو باتیں ایسی ہیں کہ جو آن مائک کہہ بھی نہیں سکتے، ہے نا۔ یہی وہ بزرگ ہیں جو کہ بڑے سے بڑا جادوگر، بڑے سے بڑے جنات
ہوں، چاہے کہ کوئی بھی مذہب دھرم کے پیشوا کیوں نہ ہو، سب انہی کے سامنے گھٹنا ٹیکتے ہیں۔ یہ وہ بزرگ ہیں اور یہ سگے بھانجے ہیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ 11:18 ہو گئے ہیں، آپ لوگ بھی کھڑے کو دیکھے لگے ہیں، لیکن 11ویں شریف ہے اور 11ویں بزم نوری ہے، تو 11ویں والے پیر کا تھوڑا ذکر ہو جانا چاہیے۔ اس کے بعد میں انشاءاللہ تبارک و تعالی بات تو اتنی ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ساری زندگی غوث غوث کرتے رہنا ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اور پھر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان بھی آخری میں صرف ماشاءاللہ سبحان اللہ کہنے سے کام نہیں، ان کے جو فرمان ہیں اس پر بھی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم اور آپ کہیں کہ صرف یہاں وہاں چل رہی ہے، نہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ایسے ولی ہیں کہ انہوں کی ہر جگہ اور سب کے بیچ میں چلتی ہے، اپنے تو اپنے پرایوں میں تک چلتی ہے۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ایسا نام ہے کہ اپنا لے پرایا لے، بس یہاں سے لے، کلمہ پڑھنے والا لے، غیر کلمہ والا لے، اور سچے دل سے پکارے اس کی مدد کو پہنچا کرتے ہیں۔ یہ بات حقیقت ہے، اور کبھی مصیبت میں پریشانی میں آپ آزما کر کے دیکھنا۔ اس دور پر، ظاہری دور پر، وہ ناؤ والوں نے پکارا، ان کی امداد ہو گئی، مدد ہو گئی، جس طرح سے بھی وسیلہ بنا، ماں آئی، یہ وہ اور بھی جو معاملات بے شمار۔ اور آج بھی اگر کوئی انسان غوث پاک کو پکارے نا تو اس کی امداد ہوا کرتی ہے، مدد ہوا کرتی ہے۔ جتنے بھی سلسلے چلے، آج جو ہے شریعت، حضور کا فرمان، دین و سنت سے زیادہ ہمارے اور آپ کے اندر میں ایک خصلت یہ پا گئی ہے کہ شریعت اور حضور کی جو سنت فرمان کو بعد میں فالو کرتے ہیں، پیر کا فرمان اٹل۔ پہلا تو ہونا تو یہ چاہیے کہ پہلے حضور کا فرمان اور حضور کے فرمان کے مد نظر، حضور کے فرمان کے چلتے ہوئے، پھر اس کے بعد میں وہ ساری معاملات اپنے شیخ غوث قطب ابدال پیروں کے معاملات کے، ان کے فرمان کے نیچے ہمارے آپ کو اپنے سر کو تسلیم کرنا چاہیے۔ لیکن سب سے پہلے جو ہے شریعت مصطفیٰ، فرمان مصطفیٰ، قانون مصطفیٰ، اور وہ شیخ، وہ آقا ہمارا وہی پیغام دیتا ہے جو مدینے والے آقا علیہ السلام نے اور کربلا کی امام نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل لگی ہوئی تھی۔ پاور کتنا ہے غوث اعظم کا، اور ہر ایک انسان کو اللہ کے ولیوں کی ضرورت کتنی ہے۔ ہر شخص کو، انسان کے پاس گاڑی ہے، گھوڑا ہے، بینک بیلنس، کھیت، زمین، کھلیان، ہر ایک چیز ہے، لیکن جب پریشان ہوتا ہے نا، جب کسی مصیبت میں پھنستا ہے نا، تو اولیاء اللہ ہی یاد آیا کرتے ہیں۔ اگر کسی کا شیخ حیات میں ہے اور کانٹیکٹ ہو سکتا ہے، حضرت یہ پریشانی ہے، سنبھال لیجئے گا۔ اگر دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو دو اگربتی لگا کر، تھوڑی سی تبرک منگا کر کے اپنے پیر کی بارگاہ میں نظر کر کے کہتا ہے کہ اللہ میرے پیر کے صدقے میں مصیبت آسان کر دے۔ مطلب یہ کہ ہر جگہ اولیاء اللہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور کیوں پڑتی ہے؟ کیونکہ ہمیں اور آپ کو امن چاہیے، سکون چاہیے، کامیابی چاہیے، کیونکہ ہمارے جتنی طاقت ہم اتنا کر سکتے ہیں۔ دنیا کی جو بڑی سے بڑی طاقتیں ہیں ان سے ہم نہیں ٹکرا سکتے، ان سے ہم پنگا لے نہیں سکتے، لیکن جن سے ہم نسبت رکھتے ہیں اولیاء اللہ کے سامنے یہ دنیا کی ساری طاقت کچھ بھی نہیں ہے۔ سرکار غوث اعظم بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص، ایک مرید دوڑا دوڑا آیا، بڑا بے چین، چہرے میں پریشانی، بڑا گھبرایا ہوا، لیکن چلتے کچھ بات سکا، کوشش بہت کیا کہ غوث پاک تک کسی طرح سے پہنچ جاؤں، لیکن پہنچنے میں دقت گئی۔ کسی طرح سے کوشش کر کے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا، اور پہنچنے کے بعد سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں سلام ادب پیش کیا اور کہتا ہے کہ حضرت کچھ پریشانی ہے جو آپ کی عدالت میں پیش کرنا ہے۔ سبحان اللہ، آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ کہا کہ اگر جب آ ہی گئے ہو تو عرض کرو کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے۔ وہ مرید، وہ دیوانہ، وہ آپ کا مستانہ کہتا ہے کہ حضرت پریشانی، مصیبت، بات کچھ ایسی ہے کہ سب کے سامنے نہیں کہہ سکتا، تنہائی میں بات کرنا ہے، اکیلے میں بات کرنا ہے۔ سرکار غوث اعظم
رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مریدوں کو اشارہ کیا، سارے کے سارے مرید اٹھ کر کے چلے گئے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا یہ مرید غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے قدموں میں گر گیا، کہتا ہے کہ حضرت میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میری عزت لیلام ہو گئی۔ سرکار غوث اعظم کہتے ہیں کہ ہوا کیا ہے؟ کہا کہ حضرت میں اب جینے کے قابل نہیں بچا۔ غوث پاک کہتے ہیں ماجرا ہے کیا بتا؟ کہا کہ حضرت بات کچھ ایسی ہے کہ میرا دل جو ہے گوارا نہیں کرتا، میری زبان کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ جو ماجرا ہوا ہے، جو مصیبت مجھ پر آن ٹوٹی ہے، میں بیان نہیں کر سکتا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہمت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ماجرا ہے کیا، بات ہے کیا، آخر کہہ تو صحیح، بتا تو صحیح۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب ہمت دی تو وہ کہتا ہے کہ حضرت دراصل بات یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے، اور ایک بیٹی جو ہے خوبصورت ہے، حسین ہے اور جوان ہے، آج جو ہے گھر کے چھت پر چڑھی اور اچانک غائب ہو گئی۔ میں عزت دار گھرانے کا ہوں، میں عزت خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میری بیٹی بھی عزت دار بیٹی ہے، کلمہ نماز روزے سے تعلق رکھنے والی ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والی ہے، میری بیٹی کوئی غلط قدم نہیں اٹھا سکتی، اور آج اچانک میری بیٹی گھر سے غائب ہو گئی تو کھانا پینا دو بھر ہو گیا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب حیات میں تھے تو جب مرید کے ساتھ میں یہ ماجرا پیش آیا تو اپنے پیر کے بارگاہ میں چلا گیا۔ اور آج ہمارے اور آپ کے ساتھ اللہ نہ کرے سو بار اگر کوئی معاملہ یہ ہو جاتا ہے نا تو بھائی کھانا چھوڑ دیتا ہے، بہن جو ہے بولنا چھوڑ دیتی ہے، باپ اور ماں جو ہے وہ زندگی جینے کا جو ہے آسرا ختم کر دیا کرتے ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مراقبہ کیا، لوح محفوظ کو دیکھا، اور لوح محفوظ کو دیکھنے کے بعد زمین دیکھا، ساری کائنات کو چھان مارا، آنکھیں کھولی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ گھبرا مت، بے چین مت ہو، تیری بیٹی صحیح سلامت مل جائے گی۔ سبحان اللہ۔ پیر نے جب ضمانت دے دی کہ تیری بیٹی صحیح سلامت مل جائے گی، وہ مرید کہتا ہے کہ حضرت سلامت مل جائے گی، عزت کے ساتھ ملے گی؟ کہا کہ صحیح سلامت عزت کے ساتھ ملے گی۔ خوش ہوا، جانے لگا، جب جانے لگا دروازے تک پہنچا، پلٹ کے آیا، حضرت کوئی شوشہ، کوئی راستہ تو بتائیے، قلب کو سکون تو دیجئے کہ آخر میری بچی ملے گی کیسے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں جو جنگل ہے، جنگل کا پھلا جو ٹیلا ہے، پھلا جو ٹوریا ہے، وہ دیکھا ہے؟ کہا کہ ہاں حضرت دیکھا ہے۔ کہا کہ رات کا جو حصہ گزر جائے گا وہاں جا کر کے بیٹھ جانا، اور بیٹھنے کے بعد میں کہا کہ کرنا یہ کہ میرے نام کا ورد کرنا، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیء اللہ، 3 مرتبہ ورد کر کے یوں انگلی سے پھونک کر کے اپنے ارد گرد گھیرا بنا لینا۔ سبحان اللہ۔ یہ تعلیم دے رہے ہیں غوث پاک اپنے مرید کو، ایک عام انسان کو اللہ کے ولیوں کی ایسے ضرورت پڑتی ہے۔ یہ شخص گھر پہنچا، اپنی ضروریات سے فارغ ہوا، رات کو سناٹے میں ٹیلے میں جا کر کے بیٹھ گیا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تو جا کر کے بیٹھے گا تو جنات آئیں گے، فوج در فوج آئیں گے، اور کہا کہ آنے کے بعد تجھے ڈرانے کی کوشش کریں گے، دھمکانے کی کوشش کریں گے، آگ کے بڑے بڑے شعلے تجھ پر پھینکیں گے، ڈرنا مت، میرا مرید ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑی بڑی چٹانیں تیرے اوپر گرائیں گے، ڈرنا مت۔ بھلے یہ جناتوں کو اللہ نے طاقت اتنی عطا کی ہے کہ دریا کا رخ موڑ سکتے ہیں، اللہ نے جو طاقت دی ہے۔ کہا کہ یہ اگر چاہیں تو بڑے سے بڑے پہاڑ کو الٹ سکتے ہیں، یہ آنن فانن میں دنیا کو جو کام نہ ہو وہ کام جنات کر سکتے ہیں۔ کہا کہ کچھ بھی یہ اجنہ کر سکتے ہیں، لیکن خبردار یاد رکھنا کہ جو میرے نام کی جو لکیر پڑی ہوئی ہے نا، یہ دنیا کے سارے جنات مل کر نہیں ٹول سکتے۔ سبحان اللہ۔ یہاں غوث اعظم اور اللہ کے ولیوں کی ہمیں ضرورت ہے۔ اب یہ مرید گیا، گھیرا بنا کر کے بیٹھ گیا، تو ایک دو جنات نہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جنات آتے، راستے میں بیٹھے شخص کو دیکھ کر اٹھانے کے لیے، ڈرانے کے لیے، کہیں پتھر برساتے، کہیں آگ کے شعلے برساتے، کہیں ہتھیار سے حملہ کرتے، لیکن جو دائرہ بنا ہوا تھا نا، انہوں کے ہتھیار ٹکرا ٹکرا کے زمین پر گرتے چلے جاتے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جنات بھی زمین پہ ٹکرا کے، زمین پہ گر کے اور بڑی تیزی کے ساتھ بھاگتے۔ اور جب یہ معاملہ ہوتا چلا گیا نا تو آخر میں ہوا یہ کہ شہنشاہ جنات، جناتوں کو بادشاہ شاہی سواری پر سوار ہو کر کے اپنے سپاہیوں کے ساتھ میں گزر رہا تھا، تو اس نے بھی راستے پر ایک شخص کو بیٹھا ہوا دیکھا تو اس نے بھی حملہ کیا اور کروایا، لیکن یہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ ہمارے اور آپ کی طرح
اپنے مریدوں سے کم اعتماد یقین بھروسہ رکھنے والا مرید تھوڑی تھا، یہ غوث اعظم کے در کا مرید تھا۔ اعتماد یقین بھروسہ پورا تھا۔ ہم تو 111 بار یا شیخ عبد القادر جیلانی شاہ اللہ کر کے بھی بیٹھ جائیں گے نا، اگر کھرو سے آواز آئی ہاں اپنا خود کا اپنا حال بتائیں، اگر کہیں علیم بھائی کی باڑی میں جا کر کے بیٹھ جاؤ 3 مرتبہ نہیں 111 بار، یا شیخ عبد القادر جیلانی شاہ اللہ کر کے دائرہ بنا کر کے بیٹھ جاؤ، برہمنی یا وہ کیا چیز کہتے ہیں چوہا ہوا پھر سے اگر ہوا نا، پورا ذہن کہاں غوث پاک کے چوہے میں آ جائے گا۔ یہ حال ہے۔ وہ اعتماد یقین بھروسہ پکا رکھنے والے تھے۔ شہنشاہ جنات نے بھی حملہ کیا، اور جب دیکھا کہ معاملہ کچھ ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے تو شہنشاہ جنات سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ وجہ کیا ہے یہاں بیچ راہ میں راستے میں آ کے بیٹھنے کی، کیا کام ہے، کیا وجہ ہے، کیوں آ کر کے بیٹھا ہے، کیا کام ہے، کیوں بیٹھا ہے۔ جب سوال کیا نا شہنشاہ جنات نے، کہا کہ میں آ کے بیٹھا نہیں ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے۔ سبحان اللہ، مجھے بھیجا گیا ہے۔ کہا کہ کس نے بھیجا ہے، کس کے حکم سے آ کر کے بیٹھا ہے؟ تو شہنشاہ جنات کے موجودگی میں، اس کے سپاہیوں کی موجودگی میں، غوث اعظم کا یہ ادنا سا معمولی سا خادم مرید کہتا ہے کہ مجھے بغداد کے شہنشاہ ولیوں کے تاجدار شیخ عبد القادر جیلانی نے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا نا، شہنشاہ جنات اپنی شاہانہ سواری کو چھوڑا اور اس غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو مرید کے بارگاہ میں یوں ادب سے آ کر کے بیٹھ گیا، یوں اس طرح سے یوں بیٹھ گیا۔ سبحان اللہ، یوں ادب سے بیٹھ گیا، یوں نیت ہاتھ باندھ کر کے۔ سبحان اللہ۔ اور بیٹھنے کے بعد کس کے پاس بیٹھا؟ غوث پاک کے پاس نہیں، جس کو غوث پاک نے بھیجا ہے اس کے پاس بیٹھ رہا ہے۔ اور کون؟ کوئی عام جنات نہیں، جناتوں کا بادشاہ سردار، وہ غوث اعظم کے مرید کے سامنے ایسا بیٹھا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں بھیجا ہے، کس لیے بھیجا ہے؟ تو یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید ماجرا بیان کرتا ہے اپنی بیٹی کا، یہ ماجرا، یہ بات ہے۔ تو شہنشاہ جنات نے ندادی آواز دیا کہ جتنی فوجیں جناتوں کی چلی گئی ہیں سب کو واپس بلاؤ۔ ایک آواز دی گئی، سارے کے سارے جنات واپس آ گئے۔ غوث اعظم کا یہ مرید کہتا ہے کہ میں آگے پیچھے دائیں بائیں جس طرح بھی دیکھتا، جہاں تک میری نظر جاتی جنات ہی جنات نظر آ رہے تھے۔ دنیا میں اور کوئی شے اور کوئی مخلوق نظر ہی نہیں آ رہی تھی سوائے جنات۔ سبحان اللہ۔ یہ غوث اعظم کے مرید کا پاور دیکھیے، یہاں ضرورت پڑتی ہے ہمیں۔ کیوں ضرورت پڑتی ہے سمجھ میں آیا نا؟ اب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید ایک دم اطمینان سکون میں ہو گیا کہ جب اتنا سارا ریاکشن ہو رہا ہے، ایکشن کا ریاکشن مطلب ہے کہ بات اپنی بن گئی۔ جب بات بن گئی، ان کو اعتماد یقین بھروسہ ہو گیا، تو شہنشاہ جنات نے سارے جناتوں کو حکم یہ دیا کہ یہ غوث پاک کا مرید ہے، اس کی بیٹی کے ساتھ یہ ماجرا، یہ معاملہ ہوا ہے۔ کہا کہ جاؤ تلاش کر کے ڈھونڈ کر کے لے کر کے آؤ۔ سارے جنات گئے، دنیا کو چھان کر کے آ گئے، لڑکی نہیں ملی۔ کہا کہ دیکھو ہم جناتوں میں کوئی ہے غائب تو نہیں؟ کہا کہ نہیں، سب ہیں، سب ہیں۔ بچی نہیں ملی تو شہنشاہ جنات کہتا ہے، کہا کہ ایک کام کرو، کائنات میں دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں، درختوں کا جو مین تنا مین حصہ ہوتا ہے اس کو پھاڑ پھاڑ کر کے دیکھو، کہیں کوئی جنات نے اس بچی کو اس درخت کے اندر نہ رکھ دیا ہو۔ اس میں جو ٹہنیاں ہیں، ٹہنیوں کو چیر چیر کر کے دیکھو۔ کہا کہ یہاں تک کہ کائنات میں دنیا میں جتنے بھی پیڑ پودے درخت ہیں، پتیاں ہیں، پتیوں کو پھاڑ پھاڑ کر کے دیکھو۔ سبحان اللہ۔ جنات یہ کام کر سکتے ہیں۔ حکم ملا، سارے جنات گئے، خوب تلاشا، خوب ڈھونڈا، واپس آئے، کہا کہ نہیں ملی۔ کہا کہ دنیا میں جتنے بھی کنکر پتھر چھوٹے بڑے چٹان ہیں نا، ان چٹانوں کو کھول کھول کر کے دیکھو، کہیں کوئی جنات نے ان کنکر پتھر کے اندر میں اس بچی کو چھپا کر کے نہ رکھا ہو۔ جا کر کے سارے جناتوں نے ایک ایک پتھر کنکر کو، ایک ایک چٹان کو چیر چیر کے پھاڑ پھاڑ کے دیکھا، نہیں ملی۔
سارے جنات پھر حاضر آئے اور آنے کے بعد شہنشاہ جنات سے کہتے ہیں کہ اس کی بیٹی کہیں نہیں ملی. شہنشاہ جنات کہتا ہے کہ سمندر میں جاؤ، وہاں تلاش کرو پانی میں. اور کہا کہ پانی کی جو تہ ہے، سمندر کی جو گہرائی ہے، وہاں پر بھی جا کر کے دیکھو، ایک ایک حصہ، ایک ایک قطرہ پانی کا تلاش کر مارو، اور خبردار آ کر کے یہ نہ کہنا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے. کہا کہ اگر یہ ہمارا کام نہ ہوتا تو غوث پاک ہمارے پاس نہ بھیجتے. سبحان اللہ. کہا کہ غوث پاک نے ہمارے پاس بھیجا ہے، اس کی یہ روشن دلیل ہے کہ یہ ہمارے جنات کے گروہ میں سے کسی کا کام ہے. یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم غیب مصطفیٰ کی بات ہوتی ہے، یہاں تو غوث اعظم کا جواب نہیں. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید کے سامنے میں یہ جنات، جبکہ سمندر پانی اتنا گہرا ہے کہ آج تک سائنس اور دنیا نے پتہ نہیں لگا سکا کہ کتنے گہرائی ہے. اور جناتوں کے شہنشاہ جنات کہہ رہا کہ تہ تک جانا، آخر تک جانا، اور پانی کا ایک ایک قطرہ، ایک ایک بوند چھان کر کے دیکھ کر کے آنا کہ کہیں بچی کو چھوٹا کر کے یا ادھر ادھر کر کے کوئی جنات چھپا کے نہ رکھا ہو. اور کہا کہ جناتوں ہی کا کام ہے جب تو غوث پاک نے ہمارے پاس بھیجا ہے. اب جنات گئے تو چین کے دریا میں حد درجے نیچے میں ایک پہاڑ کی خو کے اندر میں ایک شرکش جنات اس بچی کو بٹھال کر کے اور اس کو دیکھ رہا تھا. جناتوں نے پکڑا، اس کو لے کر کے آ گئے نا. اور لانے کے بعد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید کے حوالے وہ بچی کو کر دیا گیا، اور کر دینے کے بعد جانے کی اجازت دی گئی. انہی مرید کے سامنے میں شہنشاہ جنات پوچھتا ہے، کمبخت یہ حماقت کرنے کی تجھے کیا ضرورت درپیش آ گئی؟ تو ہماری ماں بہنوں کو بھی غور کرنے کا مقام ہے کہ یہاں پر تھوڑی سی دو بات میں کہہ لوں کہ ہماری ماں بہنیں جب غسل کرتی ہیں، بالوں کو دھوتی ہیں، تو سکھانے کے چکر میں 2-3 گھنٹہ یہ ایک پہر بالوں کو کھلا رکھتی ہیں. اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ بالوں کو کھلا دیکھ کر کے جنات بلائیں عاشق ہو جاتی ہیں، سیدہ ہو جاتے ہیں، اور پھر ماں بہنیں بیمار ہوتی ہیں. درگاہوں میں، مزاروں میں ہم نے دیکھا ہے کہ اگر 100 مریض ہیں تو 5% مرد ملیں گے، 95% لیڈیزیں ملتی ہیں. اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے. تو اس سے بچنے کے لیے ماں بہنوں کو کرنا یہ چاہیے کہ بال جب سکھانے کے لیے کھلا چھوڑیں تو اس سے پہلے بال کو جھوٹا کر دینا چاہیے. اور جھوٹا کرنے سے مراد کیا ہے؟ تھوڑے سے بال پکڑ کے چبا لینا نہیں چاہیے، ان کو جھوٹا ہو گیا. بلکہ کام یہ ہے جو بالوں کو جھوٹا کرنے کا کہ 2 بوند تیل لے کر کے سوکھنے سے پہلے بال کے کسی بھی حصے میں لگا دینا چاہیے. تو جھوٹے ہو جاتے ہیں تو پھر جنات حملہ آور نہیں ہوتے. ایک تو یہ، اور دوسرا کیا ہے کہ بہت سے گاؤں دیہاتوں میں ہوتا یہ ہے کہ ماں بہنوں کو بال ٹوٹ رہے ہیں، جوڑ کے تھک رکھتے جاتی ہیں، اور پھر بال میں پھگا آیا یا گنجی برتن والا آیا تو بہت سی جگہ بیچ بھی دیتے ہیں، فروخت بھی کر دیتے ہیں. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. کیوں کہ یہ ہم اور آپ کا جسم وجود جلنے والا نہیں ہے، یہ جلنے والے دیگر دوسری قوم ہیں، ہم دفن ہونے والے ہیں. یہ ہمارے جسم کا، بدن کا ایک حصہ ہے، تو دفنانے والی چیز ہے. یہ بال جب جھڑیں ٹوٹیں تو اس میں 3 مرتبہ لے الافی قریش والی سورت پڑھ کے دم کر کے اس کو ایک طرف رکھتے ہیں. جب زیادہ اکٹھا ہو جائے تو اس کو گڈھا کھود کر کے دفنا دیں، گلا دیں. 70% بیماری انشاءاللہ ویسے ہی اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گی. سبحان اللہ. لیکن کوئی عمل نہیں کرتے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید جب چلنے لگا نا تو یہ گفتگو سن رہا، بات چیت سن رہا ہے. شہنشاہ جنات کہہ رہے کہ یہ حماقت کیسے کیا؟ تو وہ جنات جواب کیا دیتا ہے کہ میں وہاں سے ہوا سے پرواز کر رہا تھا اور یہ لڑکی چھت کے اوپر میں بال کو کھول کر کے ان کی نمائش کر رہی تھی، سکھا رہی تھی. تو اس کے بالوں کو دیکھ کر کے میں اس پر فریفتہ ہو گیا اور اپنے دل کو قابو نہ کر سکا، اور اس کو میں نے اس کے گھر سے چھت سے غائب کر لیا. اس میں میرا کیا قصور؟ شہنشاہ جنات کہتا ہے کہ کمبخت، تو اس کے بال کو، اس کے حسن کو دیکھ کر اس پہ فریفتہ ہو گیا، شیدا تو ہو گیا، اپنے آپ پر قابو نہ پا سکا، لیکن یہ نہ سوچا کہ یہ بچی کس کی بچی ہے، یہ رہنے والی کس کے دائرے کے اندر میں ہے. یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید کی بیٹی ہے.
سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان ہے کہ میری مرید کی بیٹی عزت کے ساتھ صحیح سلامت نہ ملی تو روئے زمین میں دنیا میں جناتوں کو کہیں پناہ نہیں ملے گی. سبحان اللہ. اتنا بڑا فرمان غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. تو کہا کہ کمبخت کو مار دو. فوراً اس کو جو جلاد کو حکم دیا گیا اور اس کو قتل کر دیا گیا. اور یہ جب لے کر کے چلنے لگے اپنی بیٹی کو تو شہنشاہ جنات سے ایک سوال کیا. کہا کہ آپ سے ایک سوال ہے. کہا کیا؟ کہا کہ سوال مختصر سا یہ ہے کہ آپ کا جو ریاکشن میں نے دیکھا اس سے ایک سوال ذہن پہ آیا کہ آپ لوگ بھی جس طرح سے ہم غوث پاک کو مانتے ہیں آپ لوگ بھی مانتے ہیں. تو شہنشاہ جنات کہتا ہے کہ غوث اعظم کی محفل میں جتنی تعداد میں آپ انسان ہوتے ہو اس سے کہیں زیادہ تعداد ہم جناتوں کی ہوا کرتی ہے. سبحان اللہ. ہم کثیر تعداد میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہیں اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب اور احترام کیا کرتے ہیں. تو اس بات سے پتہ یہ چلا, ان روایتوں سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ ہر دور میں ہر انسان کو اولیاء اللہ کی اسی وجہ سے ضرورت ہے کہ جب اپنی طاقت کام نہیں کرتی تو اولیاء اللہ کی طاقت مدد دیتی ہے اور ہمیں مصیبت سے بچاتی ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سبھی کو بزرگان دین کا سچا شیدائی بننے کی توفیق عطا فرمائے, بزرگان دین سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, غوث اعظم کا